بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. کربلا یہ بتا، کربلا یہ بتا، میرا بھیا کہاں ہے گیا؟ ذوالجناح آ گیا، روکے زینب نے تھا یوں کہاں، بی بی زینب نے عباس کو، بی بی زینب نے عباس کو کیا مقتل میں جا کے گلا، تم بھی دریا پہ جا سو گئے، اب میرا کون ہے آسرا؟ اب جا غازیاں، اب جا غازیاں، دکھی زینب کا پردہ بنا، کربلا یہ بتا، میرا بھیا کہاں ہے گیا؟ چادر چھن گئی آل کی، زہرا ثانی کو قید کیا، چادر چھن گئی آل کی، زہرا ثانی کو قید کیا، عابد نعت کے گلے طوق ظالم نے پہنا دیا، بے پلا اونٹ تھے، بے پلا اونٹ تھے، اور کنبا محمد کا تھا، کربلا یہ بتا، میرا بھیا کہاں ہے گیا؟ جب تھا کوفہ کے بازار میں قافلہ قیدیوں کا گیا، جب تھا کوفہ کے بازار میں قافلہ قیدیوں کا گیا، کوفیوں نے ستم یہ کیا، پتھروں کا میں برسا دیا، بالوں کو کھول کر، بالوں کو کھول کر کیا زینب نے پردہ بنا، کربلا یہ بتا، میرا بھیا کہاں ہے گیا؟ بی بی زینب نے عباس کو
کیا مقتل میں جا کے گلا، بی بی زینب نے عباس کو کیا مقتل میں جا کے گلا، تم بھی دریا پہ جا سو گئے، اب میرا کون ہے آسرا، آب جا غازیاں، دکھ زینب کا پردہ بنا، کربلا یہ بتا میرا بھیا کہاں ہے گیا، ذوالجناح آ گیا، روک کے زینب نے تھا یوں کہاں، بر محمد و آل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. Our friend isn't here today to recite. No, not today. Resting. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، صدق الله العلي العظيم. After 10 days, I think many people are resting today. For those people who are here, it's more than expected. Generally, by the 11th day, many of our believers are in their warm houses, preparing now for Ashra Zainab, inshallah. But anyhow, I think today we'll use it as a period just to fill in some gaps. Certain things that we started, certain things that need to be filled. So, in the last 9 lectures or 10 lectures that we did have, we looked at a topic and there were certain points which I had left uncovered. And so in this way, let's wrap them up and expand on them so that we can have a comprehensive understanding. We started off and we talked about, if you remember, going back to the second lecture, the idea of Sham and the idea of the creation of the Umayyad state. Now we touched it and we passed over, but I think it's very important for those people who really want to understand why Yazid actually came into power that he did, and why then afterwards the Banu Umayyah for 80 odd years remained in power. You see, if we look at it, if we go back into history, you'll understand this, and it's something good as well. Though later on when you go to Sham, when you do Islamic studies, when you do Islamic history, it's good for you to know certain background details as well. As we said, there were 2 brothers, Hashim and Abdul Shams. Abdul Shams passed away, he left a son behind. Now according to certain narrations, it was a son. Another narration says he was an adopted son, he was a Roman slave.
So in this way you find that there's a bit of tension between the nephew and the uncle. And as we discussed, there was a bet which was made, or he put forward a stipulation. He said, look, we'll go to a wise man. And there's a wise man on the outskirts of Mecca. We'll go to him and we'll ask him, which one is more honorable to take the position of the Kaaba? Because you see, the highest honor amongst the Arabs was the key to the Kaaba. It was the sanctuary, it was the place of worship. People from all over Arabia came just to go around the Kaaba. And once a year they'd gather there. There were 3 months where war was haram for the Arabs as well. One of those months being Muharram. So this is one of the things why Yazid, if you look at him, he went against the customs of even his ancestors, that he fought against Sayyid al-Shuhada in this month. So in this way you have these 3-month period, and people would come and they would go and they would put gold and silver and they would go around the Kaaba. They would do their Hajj, so to speak. And there were many idols in the Kaaba. So really what happened was that the person who held the keys to the Kaaba, he was the main person in all of Arabia. He was regarded as the king or the leader of the Arabs. So again, Umayyah looks at his uncle and he says, well look, this honor should go to me. And so he comes to his uncle and he says, look, if you want to stop bloodshed, if you want to stop problems between our families, let's go to that wise man. And if you look at the history, you'll see this, because even when you go back, look at the likes of Abdul Manaf, who is again the father of Hashim as well. So you find that there were friction amongst them and their brothers. It comes back to power again. Power corrupts. And in this way, you could say the argument is that, look, they were all children of prophets. Why did they fight amongst each other? Well, just because you're a child or a grandson or a great-grandson of a prophet doesn't necessarily mean you're immune from corruption. And so in this way we find that wealth is one form of corruption. If you go today to Akhlaq, you'll see this. The teachers of Akhlaq tell us wealth, money. But there's something far greater than money that people want, and that's power. You know, I could give you as much money, but if you see a person with power, you want that position. And this is why you look at politicians today. Initially they spend millions from their own pockets. They're willing to spend money for one purpose: power. Power is that intoxication which destroys people. Money doesn't destroy as much as power destroys. Umar ibn Sa'ad, one of his downfall was just that. Money he had, but Yazid promised him the governorship of Ray. And so he killed Sayyid al-Shuhada. When he comes to Karbala, Imam says to him, he says, do you know who I am? He says, yes, I know you're the son of the Prophet. I know it's wrong to kill you, but what can I do? He's offered me the governorship of Ray. At least I'll enjoy myself in this world. You see, so he has a perspective, he has an idea that there is an afterlife. And he knows he's doing wrong. In the same way as many a time we know we're doing wrong when we wrong someone, when we commit oppression, when we wrong ourselves. We know it's a wrong action, but we can't help ourselves. Why? Because our vision isn't that far. You see, human beings see as far as their nose, and that's as far as it gets. The laws of God, the principles which have been laid down in humanity, are there for a reason. It's there to preserve us. We don't see that far though. So this is why the first step is corruption. From there it goes all the way up to the killing of the Prophet of God. The killing of the A'immah alayhimus salam. This is human beings. These are human beings who did this. And they're not Satans coming forward. Yes, they may be Satans in the other sense of the word, but they're human beings. We human beings have committed atrocity beyond belief. In the 20th century there has been more bloodshed than ever before in humanity. 2 bombs have led to the killings and the desecration of generations of families. And so in this way you look around in the world and you see the killings and the torture and the suffering. No animal can do that. No animal can cause pain as we can cause pain. And the weird thing is that we can even come into a mosque and we can say something to our brothers. We can hurt them, we can say something offensive. We can impede on someone. We can even oppress someone's rights when it comes to azadari. These are the problems which we're facing. Why? Human nafs. It's the human nafs. That's what leads human or humanity away. You see, there are 2 things within us which are always warring with each other. You have your nafs, alaykum salam, you have your nafs and you have your intellect. Angels don't commit a sin. Why? They don't have a desire. They're pure intellect. You see, when the shadow of the nafs, when the shadow of the ego is away, you see everything clearly. So the angels, they don't have this. And the animals, they're pure desires. They don't have an intellect. So they don't commit that much damage. Whatever they desire, they do. The problem with human beings are that you have an intellect and you have desires. You know what that means? That means that I want to eat something, right? But my intellect tells me continue to eat. Usurp other people's rights as well. I want to become richer. I'm not just stopping
at the fact that my stomach is full. An animal will go and eat, its stomach is full, but it doesn't have that intellect to give it the vision that, you know what, I should conquer lands as well, and I should look out for the next 50 years, and I should come into power, and I should be ruling. Because if you look at animals, there's a system in place. The eldest is the eldest, the youngest is the youngest. They don't impede on each other's rights. Look at the spider. You've got the mother spider. The smaller spiders, they don't come and they don't jump onto that spider. And in the same way, when you look at the animals as well. This light is flickering. Is it possible to close that light? Sorry. Sorry, that's better. Sorry, it was hurting my... So you find even with the animals, if you have a lion, you have a tiger, you have in the way that you have the father figure, you have the mother figure, but you don't find them impeding on each other. Go into the other animals, you see the rooster. And Islam has given the example of the rooster as well. There's a narration that says, be like the rooster. Well, people think, why would be like an animal? No, there's certain qualities within the rooster that's amazing. And the Prophet gives an example. He says, look, the rooster at awwal waqt, he crows. Be like that. Second thing he says, a beautiful thing, it's unbelievable. He says, look at the rooster. He follows the sunnah of the prophets. The prophets would eat with other people. They would never eat alone. He says, if you look at the hens, they go away and they eat. But when the rooster sits down, it says cuckoo and it brings all the hens together. It never eats alone. There's a third thing about the rooster. Islam says, be like that. It says the rooster has ghairah, he has pride. If another rooster looks at one of his hens, that's small, he'll die. He'll fight dying as opposed to letting one of his hens go to the other rooster. And then the final thing, he has loads of children. And we've been told to have loads of children. Then on the day of judgment we can say to Allah that, look, these are all our armies. But anyhow, inshallah. So but in this way you'll see that there are certain animals which have qualities. It doesn't have an intellect, but Allah has put certain qualities within those animals. Now look at the human being. The reason is that we can't see farther than our noses. We don't have that vision. Our intellect is clouded by our nafs. Power corrupts, or we go to the nth level. Why? Because our intellect is telling us to do that. This is a vice of the intellect. In the same way, when it comes to money, or when it comes to even marriage, or when it comes to sensual desires, you're not satisfied, you'll go to the nth level. Why? Because your nafs is shadowing your intellect, and your intellect tells you to maximize pleasure. The animal, they don't do that. They don't have that intellect. They go and they may mate, and that's it, they're finished. And they know that maybe 2 days, 3 days, whatever it is, they've got a particular cycles. But when it comes to the human being, they have an intellect, and that intellect tells you to maximize pleasure. And so what happens? Look today at those people who've been given a free hand. Those rock stars and pop stars and all of these guys. They go to the nth level and they're still not satisfied. Final levels is that you become depressed then. You fall into depression. You end up in clinics. What's the purpose? Because you've exhausted yourself. You're at the top of your game. All the money you have, you've got the fame, you've got the power, you're making all of the sun in the Daily Mail every single day. What happens to the majority of these stars? They will end up in rehab. And you've seen this. You know why? Because they're unable to balance themselves. And this is why the Sharia came. Because the Sharia knows that you'll go to extremes if the right parameters are not given to you. In this way, when you look at somebody who's been working all of their life, you've seen this, right? They've been working all of their life. They're made redundant. First day they sleep, they have a nice sleep. They wake up at 12 o'clock, enjoying themselves. Second day they wake up at 1. Third day they wake up at 2. But a week later they feel depressed. They don't know what to do. And you find this depression hits in. And I've seen so many cases, especially in the credit crunch. Sayyid, we're depressed. Why? I've been working all my life. I've been made redundant. I don't know what to do. The sky is only grey now. I don't see anything even within summer. I feel depressed. You know why? Because you've been given extreme form of doing whatever you want to do. What does Islam do? It gives you parameters for a reason. The reason being is for your own mental stability, and it's for the control of all of your different faculties. It balances you out. That's the problem. Now what you're finding is that if you do not control yourself, if you do not better yourself, you can get to the stage of Umar ibn Sa'd. He himself is saying that I understand the status of the grandson of the Prophet. But you know what? Heaven's a long time away. I'm 50. I'm going to live another 20 years.
Forget heaven, I want Ray. What does Imam Hussein say to him? He says, you won't even have the wheat of Ray. And this is what happened. Yazid didn't give it to him. So you see, when human beings promise you, there's a difference between their promise and a difference between Allah's promise. Allah's promise takes a little while. Sometimes it may take a year, or 2 years, or 3 years. But eventually Allah's promise comes true. Because Allah doesn't, from where He's looking, He doesn't look at time. He looks at what's best for you and when it's best for you. This is the thing. But at the same time, Allah also says, He says, don't stop asking. Keep on asking me. Knock on my door. Keep on knocking on my door until I don't give it to you. What we do is that we knock once and we back down. I'm a strong believer in the fact that if you knock hard enough, Allah will give it to you. You just got to ask. You've got to know how to ask. So in this way we find in the narration, if God forbid you ever fall into a problem, God forbid you ever fall into a problem, your children are ill, your wife becomes ill, God forbid anything like that happens. And I've seen this practically seen in my life. Fast for 3 days. On the 3rd day at Fajr time, once you fasted, then raise your hands right after Salatul Fajr or Salatul Layl. As soon as you finish the salam, put your hand up and ask for your desires. Allah fulfills your desires. These are small things, but they add up. If you go to the Urafah, they'll tell you that there are particular times of the day which are very good for prayers, and it makes your prayers mustajab. For example, that 10-minute period from Salatul Layl to Fajr time, if a person was to ask dua, then it comes true, is mustajab. How do we know this? Allama Hilli. Allama Hilli's father afterwards used to say to Allama Hilli, when Allama Hilli said, look, I've become a very big alim now, he said, this is because of my dua. You were in the cradle. In those 10 minutes before Fajr, Allah inspired me. I prayed for you. I said, Allah, make my son a great alim. Allah made you into a great alim. This tells us another thing. The dua of the parents are accepted. If you want to know if Allah is happy with you, and you could say, look, I'm a sinner. We're all sinners, my friends. If you want to know if Allah is happy with you, see if your mother's happy with you. Go to your mother. Sit down in her lap. Say, mother, look, forgive me if I've wronged you. Forgive me if I've done anything wrong to you. You could be the greatest sinner, but God says, look, I forgive him because his mother's happy with him. Small criteria. So you'll ask me, what about if I don't have a mother? For those who have, may Allah keep your mothers. For those whose mothers have passed away, go to your mother's grave. Go to her grave. Do good things in her way. Ask forgiveness on her grave. Then there's another narration that says, say if there is no grave, what do I do? Make a line on the ground. Say that that's your mother's grave. Then ask Allah. See, these are the significance of our parents. Today we go days without even asking about them. They may be old, disabled, unable to move. We forget them. It's our responsibility to make sure that our parents are okay. Because Allah's happiness lies in our parents. So make sure, and parents need to be forgiving as well. But at the same time, we need to make sure that our parents are okay. So when it comes to dua, one of the best times is that 10 minutes before, or at Fajr time itself. Make a dua at those days. Those people who do amal and a'mal, at Fajr time is the best time. Well, then you have other times of the day as well. And I'll give you an example. Friday. Friday before the sun is going down. As the sun begins to go down, as Maghrib sets in, it is in the narrations that one should say salam to the 12th Imam alayhi salam. And then, after saying salam, now, many people don't know this. Every time I mention this, you'll find maybe half a person, having read it 20 years ago in a book, remembers it. But no. Friday, just before Maghrib, say salam to the 12th Imam. And then ask for your desires. So you see, there are different times in your life that it can come true. But let me give you a narration. Learn how to ask. We mentioned, I said, look, one of the most important things is how we ask. And so let me tell you the story. This is one way that's always, when I look at the story, and whenever I tell someone, and you can see people, tears come into their eyes instantly, and they do dua, and alhamdulillah, the dua accepted. See, there was a young man, and he was living in Iran, and he brings his mother who was about to die. Now there's a very big marja who was sitting in the haram of Abul Fadl al-Abbas, and he was
I'm not going to give you his name. There's no need for his name to be mentioned, and you'll see why in a minute. He's sitting there and he's watching, and he sees this young man come in with his dying mother. And as he comes into the haram, this old man gets up and he says to this young boy, he says, "Son, why have you brought your mother here? He could see that she's about to die. Why don't you get a ghusl and kafan and get everything ready, because I can see that she's about to die." You know what he replies? He says, "You're a mujtahid. You should be telling me to have faith. If I thought my mother was going to die, I wouldn't have come to Abul Fadl al-Abbas." And he says, fine. He backs down, he sits down, he says, "Okay, let's see what happens now." He now begins to listen to the young man talk to Abul Fadl al-Abbas, and he begins to cry as he's watching his talking. You know what the young man says? The young man says, "Ya Abbas, cure my mother from her illness." He says, "Ya Abbas, cure my mother. If you don't cure my mother, I'll complain to your father in Najaf that you haven't cured my mother." They say he begins to get up and he begins to walk out. He says the Marjan is praying, says, "Look, may Allah fulfill this person's du'as." And he gets up and he goes out of the haram. He now says, he says that as I got to the boundaries of Najaf, a man on a horse came behind me. And he comes to me and he says to me, "Why don't you go back? Your dua has been accepted." He says, "Why should I go back? How do you know?" He says, "Just come on my horse and I'll take you back. Know that your dua has been accepted." And then he says, "If your dua hasn't been accepted, I myself will take you to Najaf, to Ali ibn Abi Talib." He grabs him and he puts him on the horse. They go to the place where his mother was. He finds that his mother is walking again. When he looks behind, the man had disappeared. This is how you ask. Learn how to ask. He asked, he got. The problem is we don't know how to ask. Learn the ways of asking and you'll ask and you'll get what you want. So in this way, there are gems within that as well. But anyhow, having divulged off, let's come back to the topic. Umayyah. Umayyah, therefore, was a young lad, and they go to the wise man, and the wise man sees this light on the face of Hashim, and so he says that, "Look, Hashim is much more noble, he's grand. You go." 10 years he's banished. 10 years he goes. When he gets to Sham, you see, Sham was pretty much a satellite state of the Byzantians. And so what happens is that he begins to make good links, trade links and power links with, at the time, the Byzantians. And so you see then, this continues. And if you look at history, you find that the caravans of Quraysh would go many a time to Syria and back. And if you look at the Battle of Badr, Abu Sufyan wasn't there because he was taking a trade link to Syria. The entire first battle was over money and over economics. Times don't change really. Today our wars are carried out because of economics and finance. Abu Sufyan's tactic was that, finance and economics again. And so in this way, he's building a power base for himself. That when Abu Bakr does come into power, and then Umar comes into power, Hind comes to them and says, "I have a son, his name is Yazid. I want my son to become the governor of Damascus." After Yazid dies, then she says, "I want my second son, Muawiyah, to become governor." Here Muawiyah is now establishing this power base. You see, one of the biggest mistakes that the first 3 Khalifas made was that they remained within Hijaz. Amir al-Mu'mineen shifted his capital city to Kufa because Kufa had a lot of resources. Damascus had many resources. And so in this way, when you look at somebody like the second Khalifa, that they say, according to our brothers, he was so just that he lashed Abu Huraira. He lashed him. Why did he lash him? For one reason. Why? Because Abu Huraira gathered a lot of gold, gathered a lot of wealth, and he had over 70 horses. And so Umar would say, "Where did you get all of this money from?" And he was so just, according to them, that he lashed him. So people, when they used to come and they used to say, "Well, look, you're so just, why don't you touch Muawiyah for?" Muawiyah is very lavish. He says, "I don't want to touch him because I know he can destabilize my government." So by this stage, by the stage of the second Khalifa, you find parallel with the second Khalifa, Hakim Sham. And from this way you find that this power base then begins to increase until Yazid comes into play. So you see, if we look at the entire dynamics of this, it wasn't just a plan which happened. It was a plan which took place many years and centuries even, if you look at it in that way. And so you find that when Abdullah bin Umar, the son of the second Khalifa, when he goes to Yazid and he says, "Yazid, why has this happened? Why did you kill Hussein?" Yazid pulls out a letter. He says, "Read this letter." That's sufficient for Abdullah Umar to
do bay'ah on his hands. There was a letter, I don't want to tell you the content of the letter, who signed it. But Yazid says, do you recognize the signature on this letter? Planning is not my planning. Planning is people who have gone, it's their planning. They've planned Karbala. Everything is there. And in that letter, Bihar al-Anwar, you could go read it. It talks about the torture which was committed to Fatima al-Zahra as well. So there was a great planning that took place. And maybe some other time when we have a bit more time, then we'll talk about the plannings and the intrigue which went behind Karbala, the entire project. So anyhow, so the reality really is that within this structure you find that individuals were made for the purpose of doing this torture to Ahlul Bayt, and Ahlul Bayt suffered, and they suffered, and generation upon generation. You see, Yazid is one character, right? But after that you find the Marwanid dynasty then come into power. Marwan Hakam is that person who threatened Sayyid al-Shuhada. But if you look at the narrations, you'll find he was the one who was leading Sayyid al-Shuhada to his death. He was the one who led to the eviction from Medina. He says to Walid, he says, Walid, if you let Hussein go, it will be the biggest mistake you've done. It was Marwan Hakam who was the one who instigated all of this. But now look, the year is 64 AH. And what happened just before the death of Yazid? And you find that Hasin ibn Nubayr and Muslim ibn Aqaba come attacking with 100,000 strong army. And they come into Medina, and the story is in front of you. They come into Medina, and they want to rampage Medina. So what happens? And I've narrated this story before in the last 10 days. Comes and rampages Medina. And so Marwan Hakam says, look, I have children as well. I have women, I have elders, what should I do? Because Yazid's army is not going to look at who we are now. When an army rampages, it doesn't look at the color of a person's skin or the person's relation. They fight, they war, and these were Shamis. And so they said, well look, go to Zayn al-Abidin alayhi salam. He'll help you. He says, but what? I killed his father. Why should we go to him then? He says, look, he's the only person who can help you. And so they go to Imam Zayn al-Abidin. In the narration it said, Imam barefooted answers the door. He says, Marwan, what do you want? Marwan lowers his head. He says, Zayn al-Abidin, Yazid's army is attacking. And I've got women. And I've got children. And I've got elders. You know what Zayn al-Abidin replies? He says, why don't you take my house which is on the outskirts of Medina? Because I know Ahl Medina don't like you. And it's possible that you'll get embarrassed and your women will get embarrassed. I don't want your women to get embarrassed. You can take that house. He puts his head down. Then Imam says, but if you think that that's a problem, I can keep your women in my house. Marwan begins to cry. He says, Imam Zayn al-Abidin, tell me, why is it that when Banu Umayyah come into power, we are oppressors? And when Banu Hashim come into power, that they are kind and forgiving? He says, the difference, Marwan, is just this. Your mother is Hind, and my mother is Fatima al-Zahra. This is the status. These are the status of Ahlul Bayt. I wasn't going to go into Masai, but it's okay. I'll get lights back on. Allahu Akbar. Yeah, no, I think today is the last day, so if I go over time, it's okay, because I'm not going to probably see you for another year. So as Eva Malana's not either, so we can go about 45 minutes over. Loud salawat for that then. As Muki's having a cup of tea, we'll utilize the time. So you see, so what we're finding is that there are certain traits which have been given. Traits of mercy, compassion. The idea, when you do dua, know how to do dua. One of the reasons is that the reason why dua is not accepted is we love to go to McDonald's. You see now what happens outside. They say eating from outside is makruh anyway. And people ask, why is it makruh? Well, people don't take care of najasat and taharat. Bearing in mind probably 80% of the meat that they say is halal according to surveys are haram anyway. But put that to one side. You see a guy, he goes to the toilet, doesn't wash his hands, cuts your sandwich, makes your food, gives it to you. Najasat. And you're eating that. That's why it tastes nicer. We find this. There are issues when it comes to, but najas and tahar. So one of the reasons why we fast is we move this. So anyhow, so in this way, what we're finding is that great trouble and problems came in Ahlul Bayt. But there's certain stories there for us to take, to nurture ourselves and to ingrain within our life. Now I'm going to shift now forward to complete the second part.
of what I wanted to complete, so that we can give you an all-round 12th Imam alayhi salam. If you remember going back 3 nights ago, we looked at the final stages of the government of the 12th Imam. And so I want to take it from there because I didn't get a chance to finish it. You see, when the 12th Imam comes, there was a question asked, how are we going to know it's the 12th Imam? You find that he has a number of miracles. The first miracle is that he has the miracle of Solomon. He's able to speak to the birds. But in this way you find that he is the warith of all of the Anbiya. So when the 12th Imam does walk out, he walks out with the staff of Moses, the ring of Solomon, the turban of the Prophet, the shirt of Abraham. When Abraham was being chucked into the fire, he was wearing a shirt that protected him from the fire. This shirt is going to be on the body of the 12th Imam. So when he comes, one of the powers is that he's able to talk to the birds. And then you see the birds coming into his hands, he converses with them and they fly away. But there's a second power that he also has. You see, he says to his army, you don't need to take any food and you don't need to take any water. Because in the same power as Moses had, he has the staff. When he hits the staff on the ground, you find water begins to flow from this. And in the same way, he has the Ark of Moses. The Ark of Moses was a container, was a tabut. The purpose of this was that whenever Bani Israel asked for food or anything, they could go into the tabut, they can pull out food and they could pull out nourishment. More than that, the scriptures were found in this tabut, the 10 commandments were found there, the tabarrukat of the prophets were found there. So what the 12th Imam does is he brings together all of the valuable entities of all of the prophets. This in itself is a sign. But there's another power that the Mahdi has. You see in a narration it stated, it says that Dhul Qarnayn had the power to travel on the cloud, right? But they say the Mahdi has the power to travel on the highest cloud. That cloud which produces thunder and lightning. And he goes like lightning over there. Now people have done ta'weel of this. They've said this may be a fighter jet or something like that where he is able to, with thunder and lightning. But anyhow, even if we say it is a cloud, because we find in a particular narration, and this narration goes like this, that Salman once comes, there's very few narrations from Salman, you can find in Bihar al-Anwar. Salman comes forward and he says to Amir al-Mu'mineen, Imam Hassan is sitting there, he says, Ya Ali, tell us, who's got a greater kingdom, Suleiman or you? Imam looks at him, Abu Dhar is there, Salman is there, Imam Hassan is there. And in the narration it says, Amir al-Mu'mineen says, right, let's go for a little bit of a ride. Says fine, they get up, they go to the outskirts of town. Imam points to the cloud, he says come down. 2 clouds come down. He says the Sahabi get on one cloud and us Ahlul Bayt will get on another cloud. So the cloud then lifts them up and takes them. And it takes them to a different location. Over there they get off. As they come to a location, they see a young man lying there. As the young man is lying there, Amir al-Mu'mineen says to Salman, go and ask that young man himself. That's Suleiman lying there. They go up to Suleiman. Salman asks him. Suleiman replies, he says that the kingdom of Ali is far greater. He says, my power lies in my ring. Ali is for himself. So this is the kingdom of the 12th Imam now. So you see that these are another powers which he has. The ability that when he says something to the ground answers him back. And so when the 12th Imam now marches, and you see in the way that he does things, the purpose is, and another narration says that another miracle of the Imam is that time stretches out. 7 years seem like 70 years. And so the question was asked today, how does he come down? He comes with Dhul Fiqar. So now people always ask, they say, well look, Dhul Fiqar is a sword. And in this day and age we have tanks. What's the purpose of Dhul Fiqar? In fact, Mujtahids have said, they've said that Dhul Fiqar may not just be a sword. Dhul Fiqar is a power itself. It morphs into whatever the Imam needs it to be. You see, it's a quwwah within itself. In those days it took the shape of a sword, but it's a protection power of the Imam. It's like a protection belt for him. It protects him, it's like an energy force. That's what Dhul Fiqar is. It morphs, it changes according to the times. It protects him. The purpose of Dhul Fiqar is to protect the Imam alayhi salam. And so in this way ulama have said that Dhul Fiqar is not just a sword, it's a protection system within itself to help the Imam and to protect the Imam. So in this way, when we sometimes think about that when he comes he's going to come with a sword, it's possible that that entity itself is his protection force. And so in this way now the Imam comes and he begins to march. And as we said, 313 provinces he has in the world. And when he sends the armies, generals, when they conquer a place, they
begin to govern that place. And so in this way he begins to spread truth and peace in the world. The purpose is intellectual perfection. It's not the fact that he starts killing people. It's the fact that he introduces a revolution which is a spiritual and an intellectual revolution. He argues with people using logic. He teaches people what they don't know. He uses the scriptures to debate with the people of the scriptures. If he speaks to a Hindu, he speaks from the Vedas. If he looks at the Jews, he speaks from the Torah and the Talmud. He is an intellectual coming forward to enlighten, spread love and peace in the world. But if this means that if somebody attacks him, then surely if a person attacks you, you have the will, you should have the right to defend yourself. And the Imam's war is a defensive war. He protects himself, but he also capitalizes on all of the world. And so in this way you'll find that slowly but surely the Imam seeps through and he governs the world. And so in this way, after 7 years in the narration, it says that a woman comes and she kills him. This tells us that the Imam has given the people the autonomy. You know what, as we say today, that the world, where people say that when the Imam comes, if the world is full of good and good people, why is there an evil woman there? The question is answered like this. In a narration it says that in Akhiru Zaman the world will be evil. Now that means that just because the world in itself, the majority of people are evil, doesn't mean you're evil. 10-15% are good, 20% are good, 25% are good. In the same way when the Imam comes, 99% people could be good, but there's a 1 or 2 bad apples. And in this way the Imam allows people, he says that, look, I'm not forcing you to worship Islam or believe in Islam. If you're a Christian, give us jizya. If you're a Jew, give us jizya. In this way, he's not there to force things on us. He's there for you to develop yourself, understand yourself, and then acknowledge that there is no God. The Prophet of God is the messenger of God, and he is the wali of God. This is that system that the Imam is put into place. And sometimes you look at the mantiq of the Imam. He talks to people in accordance with their own intellect. You find in the time of the 6th Imam, there was a very big atheist. He comes to the 6th Imam alayhi salam. Now the argument is this, that our brothers today and Muslims, if somebody doesn't listen to them, kufr, shirk, haram, they push people away. What does Islam say? Islam says, look, don't push anyone away. He comes to the Imam alayhi salam and he says, Imam, I don't believe in God. The Imam didn't say, kafir, mushrik, kill him. He says, okay. He says, look, why don't you help me? He says, tell me, have you seen an egg? He says, yes. And the Imam says, you see, look, an egg, its shell is very hard. But go inside, there's a very smooth membrane inside. Go deeper inside, and you find that there are 2 yolks in there, 2 liquids in there. One golden liquid and one silver liquid. The miracle, though, is that the golden liquid doesn't melt into the silver liquid. Eggs are the same. Ostrich egg is the same. Hen's egg is the same. You find that so many people, so many animals, so many creatures give eggs. It's the same thing though. Yolk, yellow and white. But from this yellow and white you find that birds of green color, purple color, yellow color, different colors grow. So he says, who is that person then who injects that bird with yellow, red, green colors? Says that it looks the same. If you look at human creation as an embryo as well, you find that they are made up of 2, the egg and the sperm come together. But from that you produce millions of people who are of different shades and colors and heights. Imam says, what about that? Tell me. You know what the guy says? He looks up at the Imam and he says, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And then he says, that I bear witness that you are the true successor of the Prophet of God. Why? Because he talked to the person, he explained to the person in his own mentality. And that's important. You can't speak about astrophysics to a child just to show off the fact that you're an intellectual. Speak to people according to their intellect. And when you do that, you find people begin to change. So in this way, we have a responsibility. And there's many messages, even within what we've been talking about. But today is the 11th of Muharram. And again, today is a tragedy for the women of Ahlul Bayt. We've looked at Karbala, but how about we look at Medina today? Imagine today, if your heart was to go to Medina, what would you see? In the narration we find that an old woman, and one person who's viewing this, he says, I came into Medina, and I saw from the place where Banu Hashim live, from Mahalla Bani Hashim, an old woman in a burqa gets up with a walking stick, and she walks towards Baqi, and she sits down next to a grave, and she says, take my condolences for your son Abbas. So at the time I said, look, I'm not from this city, but even I know that Abbas isn't the son of this
grave. It's not the son of Fatima. Even we know that Abbas is the son of al-Banin. Who is this woman from Bani Hashim who doesn't know about Bani Hashim? A person replies and that person says, listen, that is al-Banin, and that's the mother of Abbas. Says that, why does she say that though? Says, because Fatima would always say, she says, I have 2 sons, Hassan and Hussein, but one son is still to come, Abbas. And she's gone forward and she's given condolences for Abbas. And then he says that Banin is saying, she's saying that you tell me that Abbas has died. So I believe you that Abbas has died. But I know that no mother has born a young lad like Abbas. I know I've given him milk. No one else has given him milk. I know what Abbas is capable of. When you tell me that Abbas has died, I want to believe you. But my heart doesn't believe you. But when I heard though that Qasim's body was trampled over by horses, then I believe that Abbas has gone. And when I hear that Akbar's chest was ripped open, then I do believe that Abbas has died. When I hear that Hussein's head was chopped off, I know that Abbas has died. But when I hear that Zainab's hijab was ripped off, then I know Abbas has died. When I hear that Sakina was slapped on the face, that she died in Sham, says, I know Abbas has died. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. For the sake of Muhammad and Allah Muhammad, may Allah accept our prayers today. And may Allah give us the tawfiq to apply everything which we've learnt in these 10 days. May Allah unite us as a community. May He build love amongst us. May He bring the different communities, Shia communities together. May Allah hasten the dhuhur of the Imam and make us part of His Ashab and Ansar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صلوات بھیجیں محمد واجب الاحترام سامعین، اس پروگرام کی یہ میری آخری تقریر ہے۔ سب سے پہلے تو دعائیے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ خداوند کریم آپ لوگوں کو آباد و شاد رکھے۔ آپ نے اچھا استقبال کیا مجالس کا، محرم الحرام کا، ہماری بھی حوصلہ افزائی فرمائی۔ مجھ سے پہلے محترم عزیز مولانا سید علی عباس صاحب تقریر فرماتے تھے، آپ نے ان کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی۔ خداوند کریم انہیں اور توفیقات عطا فرمائے۔ حضور آپ کی جتنی دعائیں ہیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے۔ اچھی کمیونٹی ہیں، خصوصی طور پر قابل تعریف ہیں زیادہ لیڈیز۔ میں دیکھتا تھا آپ تو ایک ٹائم مجلس میں آتے ہیں، وہ حضور 2 ٹائم آتی تھی۔ پھر 2 ٹائم کے علاوہ جو ان کے اور مسائل تھے دینی، ہر منزل پر وہ شریک کار تھی، ہر منزل پر پہنچ رہی تھی۔ تو یقیناً ہماری ماں اور بہنوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ سیرت آل محمد ہے۔
اگر ایسی ماں اور بہنیں ہمیں ملی تو یقیناً ہماری قوم اس سے بہتر بنتی چلی جائے گی. جتنی اچھی مائیں ہوتی ہیں اتنی اچھی قوم ہوتی ہے. اور آج کی تقریر کا عنوان جو ہے وہ کچھ اور تھا، لیکن ایک ہمارے بزرگ محترم بھائی نے کھانے پہ شریک تھے، وہ میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں، ادھر نہیں ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ دعا پر کچھ کہیں، تو میں نے عرض کی مہربانی شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ فرمایا. اور بات بھی یہ ہو رہی ہے تقریباً 3:30-4 بجے کے قریب. اب اس میں حضور 6 بجے تو وہاں ممبر پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور 7 بجے نماز میں حاضری ہوتی ہے، اور اس کے بعد سوچنے کا موقع کب ملا. تو بہرحال میں ان کی فرمائش پوری کر رہا ہوں، امید ہے کہ وہ خوش ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. اب حضور انہوں نے فرمایا کہ دعا پر کچھ کہیں، تو میری تقریر کا جو طریقہ کار ہے وہ نیگیٹو بات کو میں زیادہ سوچتا ہوں. آپ تو سوچتے ہیں نا جس میں زیادہ بینیفٹ ہو، اور میں سوچتا ہوں جس میں منافع کم ہو، بینیفٹ کم ہو، میں ایسی بات کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ آخری تقریر ہے اور آپ میرا ساتھ بھی دیں گے، اور میرا خیال ہے آج مکی صاحب اجازت ہے نا ٹائم کو، ٹھیک، سر ہلایا زبان نہیں ہلائی. خدا کرے مکھی نہ ہو ناراض، میں کروں گا خدا کے سامنے فریاد، اور رہے گا مجھے ہمیشہ یاد. صلوات بھیجو محمد. اب حضور ارشاد رب العزت ہوتا ہے، توجہ میری طرف رہے تھوڑے سے وقت میں، کہ اے بندہ خدا تو مجھ سے مانگ، ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا. یہ ہے حضور آیت چھوٹی سی دعا پر، اور جو آیت میری ہے سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مومنین تم اپنے نفسوں کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو دعا بھی ایک ذریعہ ہے بچانے کا. اب حضور دیکھنا یہ ہے کہ خداوند کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بندہ تو مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو قبول فرماؤں. عجیب بات ہے. اور پھر حضور شکوہ بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے فون آتے ہیں، آپ تو پیٹر برو والے نہیں کرتے نا، اور لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے کہ حضور کے بڑے بڑے کہ حضور ہم مولانا آپ مجلس مولانا کی سن سن کے تھک چکے، دعاؤں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے تھک چکے، ہر بات پر حضور دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کیا ہے نا حضور؟ 100% تو نہیں ہوتی نا، آپ کی ہوتی ہے کہ ہماری کبھی کبھی رک جاتی ہے. اب اس کا ریزن کیا ہے؟ اب کمال ہے برادران ایمان کہ ہر آدمی اس سے ہی مانگ رہا ہے، طریقے مختلف ہیں. ہندو بھی اس سے مانگ رہا ہے، سکھ بھی، کرسچین بھی، جو بھی، مسلمان بھی، مانگنے والا بھی، نہ مانگنے والا بھی، سب اسی سے مانگ رہے ہیں، مگر طریقے الگ ہے، دروازے الگ ہیں، لیکن بات وہاں تک ہی پہنچتی ہے، اور وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے. حضور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں. حضور پر کہتے ہیں نا وہ جس سے پرندے اڑتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عجیب شعر ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دعا کو اگر دل سے مانگا جائے، کوئی بھی مانگے اس سے، تو حضور دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب رہا وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگ اے بندے میں تیری دعا کو قبول کروں گا. حضور دنیا میں ہم نے جتنے بھی دروازے کھٹکھٹائے، جتنے بھی کھٹکھٹائے، ارے سب سے عظیم چیز جو بندے کی ہے وہ اس کی ماں ہے. ماں ہے. ماں کبھی نہیں تھکتی بیٹے سے، 50 مرتبہ بھی مانگے تو کہے گی، لیکن حضور آخر تنگ آ کر ماں بھی ایک دن تھپڑ مار ہی دیتی ہے.
کہ نکل جاؤ کم وقت, تم ہمیشہ ہی ٹافی مانگتے رہتے ہو, آج تو معافی دے دو, جیب میں کچھ نہیں ہے یا نہیں حضور؟ ایسے ہی ہے نا. مگر حضور ماں بھی تنگ آ جاتی ہے, لیکن وہ خدا ایسا عظیم ہے, دنیا سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں, خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. صلوات پہ جو محمد والے. اور عجیب جملہ ہے, کمال ہے, ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے, اتنا جو ختم ہونے والا نہیں ہے. جیو کتنی خوش قسمت ہیں, کتنے دنیا میں آج تک آدم سے لے کر آج تک کوئی بندہ اتنا خوش قسمت نہیں ہے جتنے آپ خوش قسمت ہیں, اس لیے کہ خدا نے آپ کو 3 خزانے دیے ہیں. کتنے؟ آپ کہیں گے حضور کدھر ہم نے, آپ کے پاس ہیں بھائی, آنکھیں کھولو. اب آنکھیں ہی نہیں کھولو گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ خدا نے سب سے پہلے امت محمدیہ کو قرآن دیا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا کی جتنی کتابیں جمع کر لو اس سے افضل نہیں ہے. اب ایک مثال دے دوں, جواب دو گے؟ حضور میں ایک مسجد میں گیا اور وہاں حضور دیکھا میں نے, اور 2-4 مولوی بھی تھے, بڑی بڑی ان کی داڑیاں تھیں. بھائی جب مولوی اکٹھے ہوتے ہیں شیعہ سنی جمع تو ہو سکتے ہیں نا, اب ہم بھائی بھائی ہیں بھائی, پیشے کے اعتبار سے تو بھائی بھائی ہے نا, ایمان ڈیفرنٹ ہو سکتے. تو حضور گئے مسجد میں, کیا دیکھا حضور کہ نیچے قرآن پڑا ہے, اوپر بخاری شریف پڑی ہے. بخاری شریف کا نام آتا ہے آپ کو, سنی ہوئی ہے نا کتاب, تو ٹی وی میں تو اب یاد ہی ہو گیا آپ کو, سمجھی, ڈیلی کھول کے بیٹھتے ہوتے ہیں جی. اب حضور یاد رکھو کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں بعض اوقات, بات آ گئی تو کرتے چلو. ہم شیعہ بھی ایسا کرتے ہیں, اس لیے کہ جب عقل کمزور ہو جائے, رسپیکٹ نہ رہے, تو یوں ہم کرتے ہیں کہ کتابیں اوپر پڑی ہوتی ہیں, قرآن نیچے پڑا ہوتا ہے. یہ قرآن کی انسلٹ ہے, یاد رکھو, قرآن کی انسلٹ. مفاتی اوپر پڑی ہوگی, قرآن نیچے پڑا ہوگا, سمجھیے بات؟ نہیں, مفاتی میں بھی آیات ہے, لیکن قرآن قرآن ہے. اب حضور اس مولوی نے دیکھا, جب دیکھا تو اس نے بخاری کو ہٹایا, بخاری کو نیچے رکھ دیا, قرآن کو اوپر رکھ دیا. جب رکھ دیا تو میں مسکرایا, پاس کھڑا تھا, کہ حضور یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا حضور چونکہ قرآن ہے بلند ہے. تو میں نے کہا یہ تو نیچے پڑا تھا, کوئی بات نہیں, اوپر کیوں رکھ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن کی انسلٹ ہے. میں نے کہا بس یہی چیز ہے کہ ہاں علی جیسے قرآن کتابوں میں ہے, علی ایسا انسانوں میں ہے, کہ جیسے ہی آپ اس کو کسی کے نیچے رکھیں گے اس کی انسلٹ ہوگی. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دنیا کی سب کتابیں جمع کر لو, سب ملوانے جمع کر لو, مولوی جمع کر لو, مجھے ایک حدیث دکھا دو کہ رسول نے فرمایا ہو قرآن فلاں کے ساتھ ہے, قرآن فلاں کے ساتھ ہے, قرآن فلاں کے ساتھ ہے, قرآن فلاں کے ساتھ ہے. ورنہ میں دکھاتا ہوں, قیامت تک نہیں دکھا سکتا. علی مع القرآن والقرآن مع علی, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. صلوات پہ. تو حضور نہ اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. آپ جتنا مانگتے چلے جائیں وہ تھکتا نہیں, وہ سنتا رہتا ہے. بعض اوقات اس کو بھی مومن کی بات کا سرور آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے مومن مانگتے رہے, اگر ہم نے دعا قبول کر لی تو یہ بھاگ جائے گا, سمجھیے بات. اس لیے اڑا رہے ہمارے سامنے, اس کی دعا میں کتنا لطف ہے. ارے وہ محبوب ہے, حضور سن رہا ہے آپ کی بات کو. مگر دوستو بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی. اب میں بات شروع کر رہا ہوں. 7 ریزن ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تین خزانے ہیں آپ کے پاس, قرآن کے بعد ناج البلاغہ, ناج البلاغہ کے بعد صحیفہ کاملہ. مومنو پڑھو, پڑھنے کے ساتھ اس کی دو پر فکر کرو. ایسا خزانہ ہے کہ حضور ختم ہونے والا نہیں, اور اس سے لطف جو آتا ہے وہ کمال ہے, کمال ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ محترم نے آج مجھے کہا, لیکن اگر پہلے دن ہی کہہ دیتے تو ہم دعا کا سبجیکٹ ہی کر لیتے, 10 دن اسی پر چلتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے برادرانی میں. لیکن وہ آج کہہ رہے ہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟
اب وہ میں ریزن عرض کر دیتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیں، میں بھی یاد کر لوں، اور حضور اس سے بچیں. جب اس سے بچیں گے تو دعا مانگیں دیکھ تو قبول ہوگی. فرسٹ کیا ہے؟ دعا رد الذنوب التی ترد الدعا. چوتھے امام فرماتے ہیں الذنوب التی ترد الدعا. کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ سن ایسے ہیں، جب وہ بندہ کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. پہلی چیز کیا ہے؟ اے مولا فرما دیجئے. فرمایا سوء النیہ. سوء النیہ بری نیت، رانگ انٹینشن. جی سوء النیہ. صبح ہی اٹھا دعا مانگی، پروردگار فلاں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. سمجھیے؟ پروردگار فلاں کی جاب چھوٹ جائے. سمجھیے بات؟ پروردگار جی آگے میں کچھ نہیں کہتا، وہ ادھر ڈیورس ہو جائے اور وہ ہمیں مل جائے. سمجھیے بات؟ حضور سوء النیہ. جب بری نیت آپ کریں گے کبھی دعا قبول نہیں. نیت صاف رکھیں پہلے. نیت بھی یوں ہو حضور، وقت چونکہ نہیں ہے، سبجیکٹ لمبا ہے. نیت یوں ہو جیسے جناب سیدہ طاہرہ دعا مانگتی تھی. بی بی جب دعا مانگتی تھی تو پہلے حضور نیبر کے لیے مانگتی تھی، پڑوسی کے لیے مانگتی تھی، بعد میں اپنے لیے مانگتی تھی. شہزادہ امام حسن علیہ السلام نے عرض کی اے مادر گرامی، آپ پہلے دوسری دنیا کے لیے مانگتی ہیں، بعد میں اپنے لیے مانگتی ہے. بی بی نے فرمایا کہ ہاں پہلے دوسرے کے لیے مانگو، بعد میں اپنے لیے مانگو، خدا جلدی دعا قبول کرتا ہے. صلوات پڑھ دو محمد اس لیے ہم نے کبھی دوسرے کے لیے مانگی؟ جب صبح اٹھتے ہیں کہتے نہیں ہمارا ہی بکسا بھرا جائے پیسوں سے اور کسی کو ملے ہی نہیں. دوستو سوء النیہ. دوسری خبث السریرہ. خبث السریرہ سیکرٹ باطنی گناہ جو ہوتے ہیں. باطنی گناہ کا لنک باطنی سن، جو سیکرٹ سن کیا ہوتے ہیں حضور؟ سیکرٹ سن کہ ہمیشہ ذہن برا سوچتا رہے، کبھی اچھائی کی طرف نہ جائے. حضور یہ سیکرٹ سن ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ دل میں کدورت نہ جانا، کسی کو معاف نہ کرنا. اگر کسی نے غلطی کر بھی دی ہے اس کو معاف کر دیا جائے، حوصلہ وسیع رکھا جائے، دل بڑا کیا جائے. اگر ماں باپ نے بھی زیادتی کر لی ہے تو اولاد ایسی ہوتی وہ ان کو بھی معاف نہیں کرتی، دوسروں کو خاک معاف کرے گی. تو اس لیے فرمایا خبث السریرہ. باطنی گناہ جو ہے حضور وہ دل کی رنجش کو ختم کرنا چاہیے. اور حضور یاد رکھو، دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے 50 مولوی جمع کر لو، جو مومن مان گیا تو جی قرآن بھی لے جاؤ نہیں مانے گی. اس لیے ہماری پنجابی کا محاورہ ہے کہ میں اردو میں اس کو ڈال رہا ہوں کہ انسان جب تک دل سے بات کو ختم نہ کرے، مکہ بھی چلا جائے تو ختم نہیں ہوتی. صلوات پہ جو محمد والے. تیسری بات حضور والنفاق مع الاخوان. تیسری بات کیا ہے حضور؟ بڑی مشکل بات. مومن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ منافقت کرنی. نفاق کسے کہتے ہیں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر دیں. مومن بھائی کے ساتھ منافقت کرنی یہ سب سے بڑا ہم میں نقص ہے. حضور دل پر چوٹ لگتی ہے جب میں بات کرتا ہوں، اور میرے دل پہ بھی چوٹ لگتی ہے، اس لیے میں معصوم نہیں ہوں. یہ غلط ہے. جو بولنے والا ہوتا ہے وہ بھی آپ جیسا ہی ہے، نہیں کہ آپ کہیں ہمیں کہہ رہا ہے آپ بہت بڑا آ گیا. نہیں حضور میں بھی ویک، آپ بھی ویک. تو انسان سوچتا ہے، اور آج کل مومنوں میں زیادہ یہ گڑبڑ ہے، اگر دھوکہ بھی دینا ہے تو مومن کو دینا ہے. دوسرا دھوکہ کھائے گا کہاں ہم سے؟ حضور مومن سے ہی کھاتا ہے. صلوات بھیجو محمد والے. تین چیزیں آ گئی حضور. اور چوتھی چیز اللہ اکبر. ایک صلوات پھر پڑھ دیے محمد والے. ترک التصدیق الاجابہ. کہ پہلے صدق نیت دل میں کریں کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں. ایسے نہیں ہاتھ اٹھا لیں، پہلے سوچیں کون ہے میرے سامنے جس سے میں مانگ رہا ہوں. پہلے یہ یقین کریں. وہ ایسی شخصیت ہے کہ دشمن بھی مانگے حضور تو اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. بات میں ایک سناتے چلو، آ گئی ہے ذہن میں.
अकबर बादशाह का नाम सुना है जी? अकबर आजम जी, मुगल एम्पायर था बहुत बड़ा। हजूर हिस्ट्री पढ़ा करो अपनी। हम कौन इंग्लिश है? वो ठीक इंग्लिश है, मैं कहता हूं आप डबल इंग्लिश बन जाए। नहीं नहीं, आप बेसिस क्या है? अफ्रीकन है? नहीं हजूर इंडियन है, इंडियन। और वह इंडिया की हिस्ट्री पढ़ा करो। खुदा ना खास्ता अगर वहां से मूव हो के इधर आ गए युगंडा और अफ्रीका से, और इधर से मूव हुए, फिर किधर जाएंगे? वो कोई बोल रहा था नहीं, बोला ना हम जन्नत में जाएंगे। तो भाई अगर जन्नत में किसी ने घुसने दिया, कहा फिर जहन्नम में चले जाए। सरवात पे जो समझ आ गई। तो बात ये हिस्ट्री पढ़ा करो। वो हमारा एक इमाम दीन था आगा गुजरात का, उसका शेर याद आ गया। फर्स्ट शेर वो उर्दू में कहता था, सेकंड जो उसका मिसरा होता था हजूर वो पंजाबी में कहता था। तो वो समझ नहीं आपने हमें। वो कहता था जन्नत की सीटें तो पुर हो चुकी हैं। जन्नत की सीटें कंप्लीट है अब जगह को। जन्नत की सीटें तो पुर हो चुकी है, तू फुर्ती से वो दोजख में वड़ माम दीना, यानी जहन्नम में भी जल्दी से जा, वहां भी कोई सीट नहीं मिले। सलवात भेजो मोहम्मद कि मैं किस बारगाह में खड़ा हूं। मुगल एम्पायर अकबर आजम, उसके पास वो सुबह मुसल्ले पे बैठता था, बाद में तो बेदीन हो गया। जब मौलवी ज्यादा उसके पास बैठने लगे तो वो भी बेदीन हो गया। अब उसके बाद उसने दीन इलाही शुरू कर दिया। वो एक अलग बात है, चूंकि वक्त मेरे पास नहीं है और मुखी की तलवार भी सर पे लटकी रहती है, तो इसलिए हजूर बात को तूल नहीं देना चाहते। अब उसके उस जनाब मुसल्ले पे बैठता था तो एक मांगत फकीर दरवेश पुअर मैन डेली आ जाता था उसके मांगने के लिए। अरे बादशाह था, किंग था, वो हजूर कुछ न कुछ उसे देता था। अब उसको भी पता था जब नमाज से ये उठता है तो कुछ देगा, जाहिर है कि वो रोज डेली चला जाता था। एक दफा अकबर आजम दुआ मांग रहा था, दुआ, और वो भी आया मांगने के लिए। उसने देख लिया दुआ मांग रहा है तो वो वापस पलट गया। जब पलट गया इसने जल्दी दुआ खत्म की, उसके पीछे भागा, नौकर सर्वेंट बुलाया और उसको यार बुला को ले आओ। वो आया और कहा हजूर क्या हुआ, हमसे कोई गुस्ताखी हुई, नाराजगी हुई? डेली तुम लेके जाते थे, हम तो तैयार बैठे थे। उसने कहा अकबर आजम आज राज आउट हो गया तेरा, मुझे भी पता चल गया। उसने कहा क्या पता चला? उसने कहा आज मैं भी उससे मांगूंगा जैसे तू डेली मांगता है। सलवात भेजो मोहम्मद वाला। तो मुर्तजा भाई ने देर से खबर की, तो बहरहाल कुछ न कुछ सुना देते हैं। तो अब हजूर बिरादरान ईमान, तो मालूम है उसी से मांग, उसी दूसरा कोई नहीं देगा। दूसरा भी उसी वक्त देता है जब वो उसके दिल में इल्का डालता है कि आप इसको दे दो, मेरा बंदा आया है। अब वो वसीले बनाता है, वसीले बनाता है। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद हजूर क्या हुआ कि पहले सिद्ध की नियत से मांग। अब पांचवी चीज ताखीर सलात फी औकातिहा हत्ता तज़ाबा औकातहा। अरे नमाज में वक्त अव्वल में देर करनी यहां तक कि उसका वक्त चला जाए। खुदा की कसम ऐसी बीमारी है ये, टीवी नहीं है, टीबी है। ऐसी जैसे पीएचडी है ना, ऐसे ही ये टीबी है, समझिए बात। वो हजूर क्या होता है, जैसे ही लगा लो, बाज़ औक़ात ऐसे प्रोग्राम होते हैं उठने को जी नहीं चाहता। भाई मान जाए, मैं भी उसमें शामिल हूं, समझिए मान जाए। छोटी बेटी कहेगी डैडी नमाज का टाइम हो गया, समझिए बात। तो मौलाना बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, तो मालूम है हजूर बिरादरान ईमान इसलिए कि नमाज चली जाए। हाँ आप कहेंगे कि नहीं हजूर हम लेट पढ़ते हैं, हाँ हुक्म है जमात के लिए आप लेट कर सकते हैं। मेरा वक्त बहुत जल्दी निकल रहा है, मैं इसलिए बात। अब बिरादरान ईमान क्या हुआ कि ताखीर सलात हत्ता तज़बा औकातहा, हम नमाज को इतना लेट कर देते हैं हजूर उसका वक्त ही चला जाता है। 5 चीजें हो गई। 6ठी चीज हजूर अजीब चीज अर्ज कर रहा हूं जी, तर्क तकर्रुब इलल्लाह बिल बिर्रे व सदक़ते। अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल जब बंदा करता है, नजदीक जाता है, तो हजूर मासूम फरमाते हैं अल्लाह से तकर्रुब हासिल कर,
नेकी से और सदके से। नेकी कर पहले, फिर दुआ मांग। किसी से नेकी कर ले, मां बाप से ही कर ले, किसी से नहीं करनी आती जो समझिए बात, वो यहां मजलूम है, उनसे नेकी कर लो। बेसदका थे। और याद रखो बिरादरानी, में एक चीज अर्ज कर रहा हूं, कभी मोमिन ने यह नहीं किया, एक बात अर्ज कर रहा हूं, सुनी होगी बात शायद, कि नहीं, याद रखो सदका निकालते हो मगर दुआ मांगने से पहले 1 पेंसी निकाल दो। कभी सुना है कि जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो मासूम क्या फरमाते हैं, 2 रकत नमाज हाजत पढ़ो, दरूद पढ़ो, और दरूद को रखो, बीच में दुआ का रखो, उसके बाद भी दरूद पढ़ो। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि दुआ मांगने से पहले थोड़ा सा सदका दे दिया कर, इसलिए कि सदका देने से खुदा इतना खुश होता है, किसी चीज से भी खुश नहीं होता। आले मोहम्मद से दरूद पढ़ने से और सदका देने से खुदा खुश होता है। इसलिए मासूम ने फरमाया, किसी ने अर्ज की मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती, फरमाया इब्तदा में भी दरूद को रख, इंतहा में भी दरूद को रख, बीच में दुआ को रख। ये मैं कैसे मान सकता हूं कि खुदा पहली दुआ भी कबूल कर रहा हो, आखिरी भी कर रहा हो, और दरमियान वाली को रिजेक्ट कर दे। सलवात पे जो मोहम्मद। तो कल से दुआ मांगे 1 पेन से रख दे, ज्यादा नहीं हजूर, सदका, परवरदिगार मेरी दुआ कबूल फरमा। समझिए बात, आ रहा हूं। और उसके बाद हजूर 7वीं चीज क्या है, वह इस्तेमालुल बाजा, गलत चाल चलना। वो गलत चाल नहीं होती, वो गोटियां जब फेंकते हैं ना, गलत चाल दूसरे को फंसाने के लिए, उससे भी दुआ कबूल नहीं होती। यानी दूसरे को फंसाना, दूसरे को मारना, बिजनेस में मारना और चीजों में, इसलिए भी दुआ कबूल नहीं होती। वो फोश फिल कलाम, और बुरी बात करना, बुरी चीजें पेश करना। बस दोस्तों मैंने बात को तमाम कर दिया, वक्त नहीं है। उसके बाद एक मिसाल दे दूं। मिसाल ये हजूर कि हां भाई दुआ मांगते भी हैं, खलूसी नियत भी होता है, सदका भी देते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, बाद फिर भी दुआ कबूल नहीं होती। मौलाना ये आपकी बातें हमने सुनी हुई हैं कई दफा। तो एक मिसाल दे दूं, मौलाना रूम ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। मौलाना रूम का नाम तो सुना है ना, बड़ी अच्छी मिसाल दी है। आरिफ था, वो कहता है कि एक सांप को सनेक ही बोलते हैं ना, सनेक ही है ना, कि एक वो सांप पकड़ने वाला, उसको क्या बोलते हैं, उसने सांप पकड़ा और उसकी रोजी का बहाना था। तवज्जो चाहता हूं, आखिरी बात ज़िक्र मसला, रोजी का बहाना था। उसने एक बहुत जहरीला सनेक पकड़ लिया, पकड़ के उसने टोकरी में डाला। टोकरी में डाला तो वो बीन बजाता था, समझिए, जब बजाता था तो वो सांप निकलता था, लोग आते थे, देखते थे, बच्चे देखते थे, और हजूर उसके बाद वो पैसे देते थे। उसकी रोटी का बहाना था। साथ उसके एक फ्रेंड था। जब उसका फ्रेंड था, उसने देखा भाई सांप बहुत अच्छा है, और हजूर मैं इसको चुरा लूं और फिर मैं जो है इससे खाना खाऊं। उसने हजूर उसका वो सनेक चुरा लिया, चोरी कर ली। जब चोरी कर ली तो इस शहर सिटी में, पीटरबरो में तो रह नहीं सकता था, वो लंदन चला गया। उस जमाने में गाड़ियां वगैरह तो होती नहीं थी कि आदमी पीछे से इतना सफर करके जाए। हजूर वो चला गया। अब जनाब वो चला गया, वहां वो बीन बजाता था और हजूर वो सांप निकालता था और वो पैसे कमाता था। जिसने पकड़ा था वो बेचारा भूखा है और जो है उबासियां ले रहा है। अब वो डेली दुआ करता था। बात मेरी समझना दोस्तों, डेली दुआ, परवरदिगार वो सांप वाला जो मेरा सांप चुरा के ले गया है उसकी टांग टूट जाए, परवरदिगार उसको ये हो जाए, उसको ये हो जाए, उसको ये हो जाए। डेली बद दुआ करता था। अब वो दुआ तो कबूल ना हुई। एक दिन वो सांप बहुत जहरीला था, उसने उसी सपेरे को काट दिया। जैसे ही काट दिया उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो इसको जनाब पता चला भी सांप बहुत जहरीला था और उसने उसको काटा जिसने मेरा सांप चोरी किया। तो दूसरे दिन दुआ मांग ले, परवरदिगार शुक्र है वो चुरा कर ले गया था, इसलिए कि मुझे काटता तो मैं भी मर जाता। बात समझिए दोस्तों मेरी, समझिए तो फिर बात आगे करने की जरूरत ही नहीं। बाज़ औक़ात दुआ इसलिए भी कबूल नहीं होती, आप तो चाहते हैं कि हो कबूल, मगर होती वो आपके नुकसान के लिए है। खुदा सलामत भेजे, सलवात भेजो मोहम्मद। तो बस दोस्तों 2-4 मिनट जिक्र मसाइब हो जाए, बहुत मुख्तसर मजलिस। अल्लाह हू अकबर।
حضور آج کون سی شب ہے؟ تھوڑا ہی پڑھ رہے ہیں، زیادہ نہیں. کون سی شب ہے؟ 11 محرم. اور 11 محرم کو کیوں جمع ہوتے ہیں لوگ؟ آج سوئم کی مجلس ہے. سوئم کی ہے تو سوئم کیوں ہوتا ہے؟ اصل کوشچن یہ ہے. حضور سوئم اس لیے ہوتا ہے کہ ہاں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے جنازے میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں، میں دوسری مجلس میں بھی یہی چیز عرض کر رہا تھا، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، تو اس کے گھر افسوس کے لیے جاتے ہیں. کیوں افسوس کرنے جاتے ہیں؟ کہ حضور ہمیں پتہ چلا آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، عزیز کی، بیٹے، بھائی کی، ہم تعزیت کے لیے آئے. تعزیت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، فاتحہ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں. باتوں کے بعد یہی چیز اٹھتی ہے کہ حضور یہ بتلائیے آپ کے فادر کو تھا کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی؟ جوان تھے، ہم نے دیکھا ٹھیک ٹھاک تھے، ملتے تھے، نماز میں آتے تھے، کیا ہوا انہیں؟ اور باتیں ہوتی ہیں، حضور ان کو یہ ہوا، پرابلم ہوئی، یہ ہارٹ کا، یہ ہے، وہ. آپ کے بیٹے کو کیا ہوا؟ حضور اب میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم جو سب اکٹھے ہوئے ہیں، سوئم ہے، کس کا سوئم ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا سوئم ہے. تو امام حسین کا سوئم تو کسی نے کرنے ہی نہیں دیا. اب تو معلوم یہ ہو کہ ہم آقا کے سوئم کے لیے آئے اور تعزیت پیش کر رہے ہیں امام زین العابدین کے ساتھ جناب ثانی زہرا کے پاس. اب امام کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں، چوتھے امام کی خدمت میں. مولا یہ فرمائیے کہ اتنا ہے کہ ہماری دعا قبول کیجئے، چند آنسو قبول کر لیجئے، مگر ہم اتنا پوچھتے ہیں کہ آقا حسین کیسے گھوڑے سے گرے تھے؟ آپ کے چچا عباس کے کیسے بازو قلم ہوئے تھے؟ آپ کے بھائی علی اصغر کیسے شہید ہوئے ہیں؟ ارے کیسے کیسے واقعات ہیں. میں کہتا ہوں کہ مولا یہ واقعات کم سناتے ہوں گے، اتنا کہتے ہوں گے، ان واقعات کو فی الحال بھول جاؤ. ذرا یہ تو پوچھو ہم سے کہ سوئم کے بعد اور شہادت امام کے بعد ہماری پھوپھی اور بہنوں سے کیا ہوا؟ ارے ہمارے خیمے جلا دیے گئے، ارے ہماری بہنوں کے گوشوارے چھین لیے گئے، ارے ہماری بہنوں کو تماچے مارے گئے، ارے ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے خیمے جل گئے، سب کچھ لٹ گیا، ارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے. ارے اب اس کے بعد بھی رازانی من کیا ہوا؟ یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچتا ہے ایستا ایستا تیار ہوتا ہے. کچھ اونٹ آتے ہیں، ان پر محمل نہیں ہیں، ان پر بیبیوں کو سوار کیا جاتا ہے اور پھر تمام بیبیوں کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ایستا چلتے تھے تو ملعون نیزے سے مارتے تھے، اور اونٹ جب دوڑتے تھے تو ہمارے بچے اونٹوں پر جو سوار تھے وہ بیبیوں کے ہاتھوں سے گر کر زمین پر جاتے تھے. حضور کبھی وہ سفر آپ دیکھیں اور وہ کتابوں میں پڑھیں اور وہ سفر پر پیدل چلے تو آپ کو پتہ چلے. ارے کوفہ سے، ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک حضور راستے میں آل و بیت کے بچوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں. وہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ اونٹوں سے گر جاتے تھے، ظالم اٹھاتے ہی نہیں تھے، مائیں دیکھتی رہتی تھی. اب حضور یہ آل و بیت کا لٹا ہوا قافلہ کس طرح جا رہا ہے کوفہ میں، بس میں وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. اب شہداء کے سر نو کے نیزہ پر ہیں، سانگوں پر سوار ہیں. جب سانگوں پر سوار ہیں، آگے آگے سر ہیں، اور حضور سروں کے پیچھے امام زین العابدین ہے، اور گلے میں خاردار توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، اور امام زین العابدین چل رہے ہیں. امام کے پیچھے محمل ہیں جن پر مستورات سوار ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور حضور جناب سکینہ کا اونٹ بالکل الگ ہے. شمر نے ایک اونٹ بلایا. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میری بہن کو اس ملعون نے اکیلے اونٹ پر باندھ دیا، چونکہ بچی تھی سکینہ 3 سال کی. حضور اس کے پاؤں بھی لمبے نہیں تھے، رسی سے میری بہن کے پاؤں باندھے اونٹ کی شکم کے ساتھ، اور ہاتھ بھی باندھ دیے، اور میری بہن اونٹ کے کوہان پر سو لیٹ گئی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی. اور مولا فرماتے ہیں جب کوفہ میں سکینہ کا اونٹ پہنچا، رسی کھولی گئی تو اس کے سینے سے خون بہ رہا تھا، اور حضور پوچھ سے بھی خون بہ رہا تھا، ہاتھوں سے بھی خون بہ رہا تھا. اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا کوفہ میں تو زید ابن ارقم صحابی رسول اس دن پہنچے ہوئے تھے کوفہ میں. اللہ اکبر. جب کوفہ میں پہنچے ہوئے تھے تو دربار سج رہے تھے، بازار سج رہے تھے. زید ابن ارقم نے کسی کوفی سے پوچھ لیا کہ اے کوفہ والو، آج کوئی عید کا دن ہے کہ اتنے دربار سجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے
نے کہا کہ اے شخص تو نیا معلوم ہوتا ہے. نہیں کوئی آج عید کا دن نہیں بلکہ ایک باغی گروہ آ رہا ہے اور اس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی, ان کو مار ڈالا گیا ہے, ان کے سر نو کے نیزہ پر ہیں اور ان کی بیویوں کو اور ان کی مستورات کو قیدی کر کے لایا جا رہا ہے, اس لیے خوشی منائی جا رہی ہے, وہ ابن زیاد کے دربار میں آ رہی ہیں. اب حضور جب یہ سنا تو زیاد ان میں ارکم صحابی جو تھے وہ بڑے دانا تھے, انہوں نے کہا کہ میں پوچھوں تو صحیح مگر یہ عجیب قیدی ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ باغی ہیں اور قیدی ہیں. اور اس کے بعد کیونکہ یاد رکھو کہ جب بھی میت ہوتی ہے یہاں بھی ہوتی ہے حضور تو عورتیں بین کرتی ہیں, جب بین کرتی ہیں تو اپنے بزرگوں کا نام لے کر روتی ہیں کہ اے میرے دادا آج میرا بیٹا فوت ہو گیا, تو اس لیے عورتیں اپنے بزرگوں کو یاد کر کے یا ماں کو روتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے آواز سنی مستورات کی اور بیویاں کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ فاطمہ. وہ کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہ باغی ہیں مگر یہ باغی تو نظر نہیں آتے, یہ محمد مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں, علی مرتضیٰ کا, فاطمہ زہرا کا, یہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر, یہی باتیں کہہ رہے تھے. وہ کہتا کہ میری نظر پڑ گئی ہے ایک شخص پر. کون شخص ہے؟ اس کی کمر مانند نون خمیدہ ہے, پاؤں میں حضور بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں کڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, وہ خون رو رہا ہے. میں آگے بڑھا جیسے ہی تو میں نے سلام کیا السلام علیکہ ایھا الاسیر, اے قیدی آپ پر سلام ہو. تو قیدی نے پلٹ کر دیکھا اور اتنا کہا کہ اے شخص ذرا دوبارہ مجھ پر سلام بھیج, ذرا دوبارہ مجھ پر سلام بھیج. میں نے دوبارہ سلام بھیجا اور اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اور سلام بھیج. میں نے تیسری مرتبہ بھیجا. وہ شخص کہتا ہے اور بھیج. میں نے بھیجا. میں نے کہا شخص تو اتنا سلام کا پیاسا ہے, بھوکا ہے؟ کہا جس دن سے میرا بابا شہید ہوا ہے, ارے ان ظالموں نے ہم پر سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. اور اس کے بعد میں نے پوچھا ہے شخص تو ہے کون, ہے کون؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اتنا کہا یہ آیت پڑھ دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے کہا ہے شخص یہ تو آل محمد کی شان میں آیت اتری ہے, تو اس کا کیسے مصداق ہو سکتا ہے, تو کون ہے؟ تو اس نے دوسری آیت پڑھ دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں نے کہا یہ بھی آل محمد کی شان میں اتری ہے. اس نے تیسری آیت پڑھ دی ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. میں نے کہا یہ بھی آل محمد کی شان میں اتری ہے. اس نے آیت درود پڑھ دی. میں نے کہا یہ بھی آل محمد کی شان ہے, تو ہے کون؟ ارے کہتا بتاتا کچھ نے, آیات ہی پڑھتا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے شخص تو کسی کو مدینہ میں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہے. کہا ہاں کیوں نہیں جانتا, امام حسین علیہ السلام کو جانتا ہوں, امام زین العابدین کو جانتا ہوں. ارے بچپن میں گودی میں کھلایا ہے. کہا امام زین العابدین میں ہوں اور میرے نو کے نیزہ پر آقا کا سر ہے. اور زید ابن ارکم ادھر نہ دیکھنا, میری پھوپھیاں بے حجاب ہیں. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین. کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ
خبر دے جا کے میری غربت کا ہے آغاز، میری غربت کا ہے آغاز، ذرا دیکھا کہ کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے۔ ساتھ بابا کے گئی کو فیکی ملکہ بن کے، ساتھ بابا کے گئی کو فیکی ملکہ بن کے، کون تعظیم کرے گا، کون تعظیم کرے گا میری کوفے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے۔ تیرے بازو ہی اصل میں تو میری چادر تھے، تیرے بازو ہی اصل میں تو میری چادر تھے، اب کہاں ڈھونڈوں تیرے بازو، اب کہاں ڈھونڈوں تیرے بازو، میں بھیا جا کے کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے۔ میری غربت کا ہے آغاز، میری غربت کا ہے آغاز، ذرا دیکھا کہ کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے۔ تیرے بازو ہی اصل میں تو میری چادر تھے، تیرے بازو ہی اصل میں تو میری چادر تھے، اب کہاں ڈھونڈوں تیرے بازو، اب کہاں ڈھونڈوں تیرے بازو، میں بھیا جا کے کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے۔ لٹ گئی چادر تطہیر برہنا سر ہوں، لٹ گئی چادر تطہیر برہنا سر ہوں، منہ کو بالوں سے چھپایا ہے، منہ کو بالوں سے چھپایا ہے، ذرا دیکھا کہ کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے۔ میری غربت کا ہے آغاز، میری غربت کا ہے آغاز، ذرا دیکھا کہ کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شام ہائے شام 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 تیری امت کے زیور پہن کے تیری امت کے زیور پہن کے دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام 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 تیری امت کے زیور پہن کے تیری امت کے زیور پہن کے دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ ردا میری ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے زخم زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی پابند رسن سر برہنا پابند رسن سر برہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام ہائے شام شام ہائے شام تیرے بچوں کو لے کر گئی میں شب بھر ساری راتی رہی میں کبھی غازی کا لہجہ بدل کے میں پہرے بدلتی رہی ہوں ان بیوہ بہو بیٹیوں سے ان بیوہ بہو بیٹیوں سے کیوں کرتے نہیں ہو کلام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام ہائے شام جب روتی تھی بالی سکینہ اور بابا کو اپنے بلاتی میں دیتی تھی اس کو تسلی اور سینے پہ اپنے سلاتی روتی زندہ میں معصوم بچی روتی زندہ میں معصوم بچی لے لے کے وہ بابا کا نام شام آئے شام شام آئے شام 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 تیری امت کے زیور پہن کے تیری امت کے زیور پہن کے دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام آئے شام شام آئے شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Yo,
بر محمد وآل محمد صلوات. سورة المباركة الفاتحة. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا قریب و غربا، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة السمام. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا.